الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہماری کلاس حدیث کے سبجیکٹ پر ہے، علم حدیث پر، اور اس میں جو ماہرین اس سبجیکٹ کے ہیں ان کے اصول کے مطابق سب سے پہل جو ہے اس سبجیکٹ کی امام نووی کی 40 حدیث والی کتاب الاربعین النوویہ، اس سے کرنی چاہیے اگر کوئی شخص علم حدیث کا سبجیکٹ جو ہے سیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر سبجیکٹ کی ترتیب ہوتی ہے، ابتدا، مڈل لیول، پھر اس کے بعد تو ابتدا اس کتاب سے ہے الاربعون النوویہ، امام نووی کی طرف نسبت ہے۔ تو کیونکہ اس سبجیکٹ کا یہ آغاز ہے، اس آغاز میں چند ایسی باتیں ہیں جو ان افکار کا علاج کرتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور علم حدیث کے سبجیکٹ کی اہمیت کو ایک طالب علم یا ایک عام مسلمان کے ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ اس نور سے محروم ہو جاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ علم حدیث پورے اسلام کا، پوری شریعت کا علم ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اس کی بھی تفسیر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ملتی ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی تھی۔ سنن دارمی میں یہ حدیث ہے کہ اہل بدعت، گمراہ لوگ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اپنے بد عقیدگیاں پھیلائیں گے، شبہات پھیلائیں گے امت مسلمہ کے اندر۔ یہ اس شخص کی بصیرت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر بھی عمر چل پڑتا ہے اس راستے سے شیطان ہٹ کر دوسرا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے، کہیں بھی شیطان کی سازش، چاہے وہ شیطان انسانوں کا ہو یا جنوں کا، وہ بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی یہ نصیحت ہے امت اسلامیہ کے لیے کہ ایک وقت آئے گا، وہ صحابہ کرام جو ہیں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اصول ہے کہ وہ یہ اپنی اس بصیرت سے بات کر رہے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پائی ہے۔ اور اس ایسی باتوں کا حکم جو بغیر وحی کے نہیں ہو سکتی، ان کا حکم حدیث کا درجہ رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایسی باتیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور صحابہ کر رہے ہیں تو وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہیں کہ ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہیں تو کرتے ہیں۔ اور پھر اسلام نے صحابہ کرام کا جو مقام رکھا ہے، وہ چاہے عام سا صحابی ہے، صحابہ میں سے ایک ادنا سا صحابی ہے، ہمارے لیے تو سارے ہی ستارے ہیں، لیکن صحابہ کے آپس میں درجات ہیں۔ چاہے وہ عام سا ادنا سا صحابی ہے، اس کے نام کا بھی کسی کو نہیں پتہ، صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ صحابی ہے، تو ہمارے لیے وہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار ان 10 مبشرہ میں سے ہے
جن کا جو سر فہرست ہیں صحابہ میں، کہ جن 10 صحابہ جن کو بالترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے نام لے کر، اور وہی ترتیب اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم اسی ترتیب سے صحابہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس میں پہلا نام سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اس کے بعد باقی 6 صحابہ، اور پھر ان میں سے بھی جو اعلیٰ مقام 2 صحابہ کو ہے، ابو بکر اور عمر کو، وہ کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں جو بات اللہ کے نبی نے حکم دیا، فرمایا اقتدوا بالذین بعدی، میرے بعد جو 2 شخص ہیں ان کی اقتداء کرو۔ اقتداء ایک ہوتا ہے اتباع کرنا، اقتداء کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو، قدوہ بنا لو۔ ابا بکر و عمر، ابو بکر اور عمر، اور پھر خلفائے اربعہ 4 خلفائے راشدین کے بارے میں پھر الگ سے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے طریقے پر اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے پر جم جاؤ۔ عضوا علیہ بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے پکڑ لو، ان کے طریقے کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لو۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور بتایا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، اس 30 سال میں جو خلفاء چاہے 4 آ گئے یا 14 آ جاتے، جتنے بھی اللہ کی مشیت سے 4 خلفاء راشدین نے پورا کیا وہ 30 سال کا عرصہ، تو وہ حدیث ان 4 پر فٹ آئی۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے، عقیدے سے یہ منہج امت اسلامیہ کو دیا ہے کہ خلفاء راشدین کی ترتیب یہی ہے جس ترتیب سے وہ آئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر امت کا اجماع ہوا، اختلاف کے بعد اختلاف ختم ہوا اور عام الجماع کا اعلان ہوا کہ یہ امت اسلامیہ کے اتحاد کا سال ہے، جب سیدنا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرزند نے، نائب نے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے، اور اپنے تمام سپہ سالاران کو حکم دیا کہ بیعت کرو، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بنے کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ سید بیٹا مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں اتفاق کروائے گا۔ 2 عظیم جماعتیں کون اتفاق کروائے گا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ایک طرف، ان کی شخصیت ایک طرف، اور 2 جماعتیں ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا عظیم، مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں، ایک ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا لشکر، اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر۔ اور زبان رسالت سے ان دونوں لشکروں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل بدعت کی علامت بتائی ہے کہ وہ متشابہات کو لے کر مسلمانوں میں بد عقیدگیاں پھیلاتے ہیں۔ یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا اہل بدعت، گمراہ لوگ، گمراہ کن افکار کے لوگ قرآن کی آیات کے ذریعے اپنی بد عقیدگیاں پھیلائیں گے، شبہات پیدا کریں گے لوگوں کے دلوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں یہ فرمان جاری کیا کہ جب بھی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ متشابہات سے مسئلہ نکال رہا ہے اور اس مسئلے سے ٹکرا رہا ہے جو پہلے سے ثابت شدہ ہے،
اس کی مخالفت میں ایک مسئلہ نکال رہا ہے۔ صاف واضح فرمان کے مطابق دو عظیم لشکر ہیں امت اسلامیہ کے، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ شامی لشکر خالی فوج نہیں ہے، پورا اہل شام ہے، ایک امت اسلامیہ کا ایک حصہ ہے بہت بڑا، اور ادھر حجاز ہے، پورا حجاز ہے، امت اسلامیہ کا ایک حصہ ہے۔ فرمان نبوی ہے واضح کہ دو عظیم جماعتیں ہیں یہ مسلمانوں کی، اور ان میں جو جھگڑا ہے یا اختلاف ہے اس کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ہوگا، اور وہ ختم بھی ہوگا، اور کس کے ہاتھوں ہوگا؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوگا۔ ختم ہو گیا، عام الجماع کہلایا گیا۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ لوگ آئے جن کے دلوں میں مرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو کہاں سے سیدنا امیر معاویہ کو باغی قرار دینے کے لیے پورے اہل شام کو، اکیلے امیر معاویہ یا ایک اکیلا وہ فوج نہیں، پورا شام ہے جہاں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، امت اسلامیہ کا خیر القرون کا ایک حصہ ہے، اس پورے شام کو باغی قرار دینے کے لیے ایک حدیث سے مفہوم مخالف نکالا۔ وہی طریقہ جو اہل بدعت کا ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا گروہ وہ فئۃ باغیہ ہے، باغی گروہ ہوگا جو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ یہ حدیث برحق ہے۔ سیدنا یا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اسی قتال کے دوران، اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھے، اور ادھر بھی سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں شہید ہونے والے بھی وہ لوگ ہیں جن کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہیں۔ ایک شخص آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا جنگ کے دوران، کہنا میں خوشخبری دیتا ہوں آپ کو، میں نے زبیر رضی اللہ عنہ کو میں نے قتل کیا ہے۔ کن کو؟ عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر رضی اللہ عنہ۔ کون ہے یہ؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ بن زبیر سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں، اسماء کے بیٹے، سیدہ عائشہ کے بھانجے۔ اور زبیر کون ہے؟ بہنوئی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا داماد ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، تو سیدہ اسماء جا کر کھانا لے کر جاتی تھی نا، ان کے خامد وہ تھے۔ انہیں سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کا ایک بندہ انہیں شہید کر دیتا ہے جنگ کے دوران، اور پھر دوڑتا ہوا آتا ہے خوشی کہتا ہے میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، خوشی بتاتا ہوں، خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ میں نے زبیر کو قتل کر دیا۔ تو سیدنا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ تو زبیر کی فضیلت سنائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اور یہ الفاظ کہ تو مجھے خوشی بتا رہا ہے کہ میں قتل کر کے آیا ہوں، میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ مطلب کیا؟ ان شخصیات کی شہادت سے یہ استدلال لینا کہ وہ گمراہ ہے یا وہ گمراہ تھا، نعوذ باللہ، وہ تو سرٹیفکیٹ پہلے سے جاری ہو چکا ہے کہ یہ دو عظیم گروہ ہیں امت مسلمہ کے۔ فئۃ باغیہ کوئی تیسرا گروہ ہے، فئۃ باغیہ کوئی تیسرا گروہ، اور وہ ظاہر ہوا پھر جب عین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عین اتفاق ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، اس وقت فئۃ باغیہ ظاہر ہوا دونوں طرف سے، ادھر بھی گھسے ہوئے تھے ادھر بھی گھسے ہوئے تھے، جن کا نام خوارج پڑا،
خوارج کے نام سے پھر ایک فرقہ ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہ وہ سیدنا علی کا ان سے تعلق ہے، نہ سیدنا امیر معاویہ کا تعلق، تو مطلب پرست دونوں طرف تھے۔ اور سب جانتے ہیں کہ جب جس رات امن ہوا تھا، امن معاہدہ ہوا تھا دونوں لشکروں میں، اس رات فئۃ باغیہ اس طرف سے بھی بے چین اس گروہ تھے، اس لوگ تھے، ادھر بھی بے چین لوگ تھے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور جنگ کا ماحول پیدا کر دیا اور غلط فہمی پیدا کر دی دونوں لشکروں میں۔ لیکن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جب وقت آیا تو ایسا کنٹرول تھا ان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا کہ سپہ سالار تک ہل نہیں سکے، اور پکڑ کے سب کو پابند کر دیا کہ امیر معاویہ کی بیعت کرو، خود بھی بیعت کی اور کرسی چھوڑ دی۔ اور اس سال عام الجماع، اتفاق ہے پوری امت کا، یہ عام الجماع ہے کہ امت اسلامیہ کے اتحاد کا دن ہے، اور جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ جب اتحاد ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد وہ پرانی جنگوں کا ذکر کر کے انتشار پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کی فضیلت، جو کہ ان کے لیے فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزبان۔ تو وہ فئۃ باغیہ والی حدیث، کیونکہ وہ شہید کرنے والا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو وہ اس لشکر کی طرف سے آیا تھا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا۔ تو کیا جب امن معاہدہ ہو چکا تھا دونوں لشکروں میں، اس طرف سے بھی کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اس طرف سے بھی، کیا وہ امیر معاویہ نے کیا تھا یا ادھر سے سیدنا علی نے کیا تھا؟ نعوذ باللہ، باغی لوگوں نے کیا نا، دونوں طرف باغی لوگ تھے۔ لیکن وہ عمومی طور پر دونوں لشکر امت مسلمہ کے دو عظیم گروہ تھے، امت مسلمہ کے دو جسم کے دو حصے تھے، جن کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے امت کو ایک کر دیا۔ تو اس طرح یہ طریقہ ہے، آپ کیونکہ یہ فتنہ عام ہے آپ کے سامنے، عام لوگ جو ہے نا فتنے میں آ جاتے ہیں۔ تو سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ اہل بدعت اپنے شبہات کو، اپنی بدعقیدگیوں کو، اپنے افکار کو قرآن کی آیات سے مزین کر کے پھیلائیں گے۔ علاج پھر کیا ہے اس کا؟ تو سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علیکم بالسنن، تم احادیث کو لازمی پکڑ لو۔ احادیث، سنن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ دیکھیں سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی کتابیں تصنیف نہیں ہوئی تھی، یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، لیکن ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ کتابت حدیث اور تدوین حدیث، اس میں فرق ہے۔ کتابت حدیث کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فرمان نبوی نوٹ کر لینا، اور تدوین حدیث کا مطلب ہے کہ ایک چیپٹر ہے یا ایک مسئلہ ہے، اس کے متعلقہ تمام احادیث ایک جگہ جمع کر لینا۔ وضو کے متعلقہ مثلا ساری احادیث جمع کر لی، یا نماز کے متعلقہ ایک کتاب بنا لی احادیث جمع کر کے، یہ اسے تدوین کہتے ہیں۔ اور اس کے بھی ضرورت کے مطابق اس کا بھی آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخری دنوں میں زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کا پورا نصاب، کیونکہ زکوٰۃ کا پورا نصاب جو تھا وہ گورنر ہاؤس میں پوچھا جاتا تھا، گورنر ہاؤس سے جاری ہوتا تھا، اور زکوٰۃ کا سارا نظام والی جو ہوتا تھا علاقے کا وہ اس کو دیکھتا تھا۔ تو گورنر ہاؤس کے لیے کافی جگہ پر گورنر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے، تو ان تک پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کا نصاب مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدون فرمایا، لیکن وہ بھیجنے سے پہلے، ارسال کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ پھر اپنی اختیارات سنبھالنے کے بعد پھر وہ اسی طرح
ارسال فرمائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ تو یہ تدوین کی بھی دلیل ہے۔ اور باقی احادیث کو نوٹ کرنا یہ تو عام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ خود آپ نوٹ کرواتے تھے۔ جس طرح فتح مکہ کے وقت جب آپ نے خطبہ دیا، یمن کے ایک صحابی تھے، یمن سے آئے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے یہ لکھوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیا، اکتبوا لی ابی شات، یہ اس کی کنیت کا کہہ کر فرمائے اس کے لیے یہ لکھ دو۔ تو لکھنے کا بھی حکم بھی جاری کیا، صحابہ لکھتے بھی تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ دیا احادیث کی طرف، تو اس کا مطلب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود تھی صحابہ کے دور میں، اور صحابہ کرام بیان کرتے تھے۔ تو فرمایا علیکم بالسنن، احادیث کو لازم پکڑ لو، فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، کیونکہ یہ جو اصحاب السنن یعنی اہل الحدیث، وہ علماء کرام جو اس سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا یہ فیلڈ ہے احادیث، جن کے علم کی بنیاد علم حدیث ہے، جو عالم بنتے ہیں علم حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کو جمع کرتے ہیں۔ اور کیونکہ حدیث میں یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سند سے، تو یہ علماء جو ہیں اعلم بکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ علماء ہیں، عالم ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اللہ کی کتاب کو۔ اور اللہ کی کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن ہدایت پانے کا منہج کیا ہے کہ علماء حدیث یعنی صحابہ سے لے کر موجودہ دور تک جتنے بھی اس سلسلے کے علماء ہیں، ان سے علم حاصل کرو، تو آپ لوگوں کو قرآن سے اللہ کی صحیح مراد بھی پتہ چلے گی اور ہدایت بھی ملے گی۔ ورنہ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اہل بدعت اپنی گمراہی پھیلاتے ہیں، جس کو دلیل بنا، جس سے غلط تعویلیں کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ فرقہ خوارج کے بارے میں یہی بتایا کہ یقرؤون القرآن، ہر وقت منہ پر قرآن ہوگا، قرآن ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں نا، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں۔ پھر ایک فتنہ یہ بھی چلا کہ نہیں، نبی کی بات کو الگ کرو، صحابہ کو الگ نکال دو، صحابہ کو سائڈ پہ کر کے صرف نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، نبی علیہ السلام کی بات اصل دین ہے۔ قرآن کے ساتھ علاوہ جو وحی کا علم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہے، آپ کی احادیث میں ہے۔ لیکن صحابہ کو جب الگ کر دیں گے تو پھر یہ منہج خوارج کا رہ جائے گا، کیونکہ خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، ویقولون بقول خیر البریہ، خیر المخلوقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منہ پر ہوں گے، کیا کریں گے؟ لیکن نہ قرآن ان کے دل تک پہنچے گا، حلق سے نیچے تک نہیں اترے گی۔ جو زبان سے ایک بات کر رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو حق ہے وہ حق ان کے حلق سے نیچے دل تک نہیں پہنچے گا، زبان سے ہی کلاب النار، جہنم کے کتے ہوں گے، کیونکہ گمراہی میں اس حد تک بگڑ چکے ہیں۔ تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث اور صحابہ کرام۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے احادیث کا ذکر کیا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ حدیثیں اٹھا لینا، فرمایا کہ اصحاب السنن یعنی وہ علماء کرام، ان کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس علم کے عالم ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی رجوع علماء کی طرف کریں، جو اس فیلڈ کے علماء ہیں، علماء حدیث ہیں، اور ائمہ حدیث صحابہ کے بعد وہ تابعین ہیں، تابعین کے بعد ائمہ اہل سنت ہیں، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، عبداللہ بن مبارک، یہ یحییٰ بن معین، اس طرح کے بڑے بڑے محدثین
یعنی اہل الحدیث کا مطلب یہ علماء ہیں. اہل الحدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو کوئی مارکیٹ میں 4-5 دکانیں ہوں کسی کی اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوں اور سارے علاقے میں انہوں نے اپنے مشہور کیا کہ ہم مقدس ہستیاں ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہمارے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے. اور کام کیا کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک بزنس کرتے ہیں, بزنس ان کا ہے فیلڈ. اہل الحدیث ائمہ حدیث جن کی فضیلت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں وہ ائمہ حدیث ہیں, علماء حدیث, وہ چاہے سابقہ دور کے یا آج کے دور کے. تو یہاں سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ علم حدیث اور علم حدیث کو بھی ائمہ حدیث, ائمہ اہل سنت سے لیا جائے. آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جتنا بھی فتنے پھیلائے جاتے ہیں صحابہ کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں غلط فہمیاں, صحابہ کے آپس میں غلط فہمیاں, کون ہے؟ وہ شخص حوالے دے رہا ہے جو ان کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا, ان کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہے. جس کی اپنی کتابیں ہیں وہ بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں, اور نوجوان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھو بخاری میں تو یہ حوالہ ہے, بخاری میں تو ہے جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سیدنا فاطمہ کو حق نہیں دیا تھا. اب کتاب کس کی؟ حدیث کی کتاب ہے, علماء حدیث نے وہ ذکر کی ہے. انہوں نے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب پوری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین مانتے ہیں, انہوں نے ذکر کیا. اگر اس میں کوئی برائی ہوتی تو وہ ذکر کیوں کرتے؟ اور حوالہ کون لے رہا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مذمت میں, جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خائن یا غاصب یا کافر سمجھتا ہے. اور کتاب کس کی ہے؟ اہل سنت کی کتاب سے, ائمہ حدیث کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہے سنی نوجوان کو. اور سنی نوجوان کا دماغ اتنا معاف ہو چکا ہے وہ یہ نہیں پوچھ پاتا کہ آپ اپنی کتاب سے تو بتائیے, آپ کا اپنا جو مذہب ہے اس میں دکھائیے مجھے ابو بکر صدیق. یہ تو اہل سنت کی کتاب ہے, اہل سنت, ہم اہل سنت سے پوچھا جائے گا اس کی تشریح, اہل سنت سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا مطلب ہے اس کا. کسی زندیق سے تھوڑا پوچھا جائے گا قرآن کا مطلب, یہودی سے پوچھا جائے گا قرآن کی آیت. یہودی تو قرآن کی آیت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, چڑھاتے ہیں, غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے. تو یہودی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا رجم کا حکم جاری کیا تو یہود نے کہا نہیں نہیں رجم تمہارے پاس ہوگا, ہمارے ہاں نہیں ہے. تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لاؤ اپنی کتاب. انہوں نے ہاتھ رکھ لیا, اس پہ چھپا لیا. اسی لیے علم حدیث ائمہ حدیث سے لیا جائے گا, کسی گمراہ شخص سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہدایت ہے اس کی طرف ذرا دھیان دیں. علم حدیث وہ نور ہے جس سے آپ فتنوں سے بچتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کا کلام سمجھ آتا ہے. لیکن ائمہ حدیث سے اصحاب السنن فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ, یعنی وہ علماء حدیث جن کا یہ فیلڈ ہے وہ اللہ کی کتاب کو, اللہ کے دین کو صحیح سمجھتے ہیں. یعنی کہ علم حدیث بخاری شریف ہے, امام بخاری نے اور ائمہ حدیث اہل سنت نے جمع کی. اہل سنت کے نزدیک یہ کتاب ہے اللہ کی کتاب, قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب. اور حوالہ سیکھ رہے ہیں آپ اس شخص سے جو منافق ہو, جس کا ہدف ہے کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں اور ائمہ محدثین کے بارے میں بغض پیدا کر دیا جائے.
تو بات چل رہی تھی کہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفہ میں آخری دنوں میں کوفہ میں تھے. کوفہ دارالخلافہ تھا سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں زندگی میں ایسے زندیق لوگ پیدا ہو چکے تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھنے لگ گئے تھے, الوہیت کا. تو سیدنا اور یہ بات جو یہ پھیلا رہے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ وصی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت خاص دے رکھی ہے ان کو. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی پتہ نہیں, اہل بیت کو کوئی علم نہیں اس بات کا. یعنی عبداللہ بن سبا اور اس کے جو خلفاء تھے جو تعلیم یافتہ اس کے, وہ لوگ دور دراز علاقوں میں لوگوں میں یا ایسے لوگوں میں جو صحابہ کے مجالس میں تابعین کے مجالس میں بیٹھتے نہیں تھے. اور پھر یہ وہ دور تھا جب ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو گئے تو صحابہ اور تابعین کا چیدہ نظر آنے لگے اور ہر جگہ نئے مسلمان زیادہ تھے. تو سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, هل عندکم کتاب, کیا آپ کے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز ہے, کوئی کتاب. کتاب کا مطلب بک یہ نہیں جو ہم کہتے ہیں جسے, کتاب کا مطلب کوئی پرچی ہو, لکھی ہوئی کوئی پروانہ. جیسے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلافت کے بارے میں کچھ لکھ کر دیا ہے. قال لا الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم. صاف انکار کر دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے, نہیں سوائے اللہ کی کتاب کے یعنی قرآن, او فہم اعطیہ رجل مسلم, یا وہ فہم جو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, یعنی خاص طور پہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا ہے, ان کو جو ایک فہم ہے قرآن کا, اسلام کا, وہ فہم ہے ہمارے پاس. اور کیا ہے, او ما فی ہذہ صحیفہ, ان کے پاس ایک صحیفہ تھا. جو ہم کتاب کہتے ہیں نا اسے وہ صحیفہ کہتے تھے. اب وہ اس بک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صحیفہ مطلب جس میں صفحات ہوتے ہیں, لکھی ہوئی کتاب, کہ یہ ہے جس میں انہوں نے کہا اس میں کیا ہے, کہنے لگے اس میں وہ دیت کے مسائل ہیں, یعنی دیت جو کوئی قتل کا کیس آ جائے تو قصاص مالکان جو ہیں مقتول کے وارثین جو ہے معاف کر دیتے ہیں, تو ان کو دیت کیسے دینی ہے, دیت کے مسائل ہیں, قصاص کے مسائل ہیں. وفقاق الاسیر, اور قیدی کو چھڑانے کے آزاد کرنے کے قیدیوں کے مسائل ہیں. ولا یقتل مسلم بکافر, اور ان میں سے یہ مسائل ہیں کہ مسلمان اور کافر کا اگر جھگڑا ہو جائے, مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو کیس آ گیا عدالت میں, تو پھر کیا مسلمان کو کافر کے مقتول کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا, یہ مسئلہ ہے کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا, اس کی دیت دی جائے گی. تو مطلب یہ مسائل ہیں. جو بات کیا ہوئی تھی کہ حل عندکم کتاب, کیا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہو تمہارے لیے. تو جواب کیا ہوا, ایک تو اللہ کا قرآن ہے, دوسرا وہ فہم ہے جو ہمیں ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور تیسری کیا ہے, وہ احادیث ہیں جو ہمارے پاس ہیں ان مسائل میں, جو خاص یہ تدوین کی دلیل ہے کہ ایک ٹاپک پر ایک صحیفہ تیار کیا ہوا تھا, تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی کوئی زائد چیزیں, قرآن ہے, حدیث ہے اور صحابہ کا فہم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, چوتھی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. صاف انکار کر دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے. مطلب ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے ہمارے بارے میں, خاص طور پہ کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھی نا, ورنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واضح دلائل موجود ہیں کہ کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چاہا کہ میں لکھ دوں کہ تاکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھ دوں. خلافت کے بارے میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا ارادہ کیا, پھر فرمایا تو ہو ہی نہیں سکتا,
اللہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو آگے کر دے، اور نہ مسلمان برداشت کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یأبی اللہ والمؤمنون، اہل ایمان اور اللہ یہ قبول ہی نہیں کرے گا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو کوئی خلیفہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے لکھا ہی نہیں کہ ضرورت ہی نہیں لکھنے کی، ورنہ لکھنے بھی لگے تھے۔ ایک واحد شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا خلافت کا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، لیکن اس لیے چھوڑ دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو قبول کرے گا ابو بکر کے ہوتے ہوئے، نہ اہل ایمان قبول کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ اس سے ہمارے عام مسلمان نظریں چرا لیتا ہے، کتنی واضح بات ہے۔ اس لیے یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، نص جلی سے ثابت ہے، اور پھر اس پر اجماع صحابہ ہے، یعنی سونے پر سہاگا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، فرماتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم الذی بدئ فیہ فقال ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتب لابی بکر کتابا وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع، وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، ایک روایت میں نام لیا، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، ان کو بلائیے تاکہ میں ابو بکر کے لیے لکھ دوں، پرچہ لکھ دوں، کتاباً لا یختلف علیہ، جس پر کوئی اختلاف نہ کیا جا سکے۔ پھر کہنے لگے اللہ کی پناہ، معاذ اللہ کہ مومن اہل ایمان ابو بکر کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ دوسری روایت میں وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، ابو بکر کے علاوہ اللہ اور مسلمان کسی کو بھی نہیں پسند کریں گے۔ کتنی واضح اور اعلیٰ درجے کی سند ہے، صحیح۔ تو اس بنا پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگرچہ اللہ کے نبی نے لکھا نہیں، لکھنے لگے تو آخری وقت میں تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو شور شرابہ ہو رہا تھا سب کو چپ کرا دیا اور نکال دیا، بولا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ مسئلہ کیونکہ واضح تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لکھنا چاہتے تو کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی، لوگوں کو بھی منع کر دیا بھئی تکلیف نہیں دو لکھنے کی یا اس طرح کی بات، یہ موضوع بند کر دو، موضوع کلیئر ہے، کیوں اس موضوع پر باتیں کر رہے ہو؟ کیوں آخری دنوں میں وفد آ رہے تھے خلافت کے معاملے میں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں، کیونکہ کرسی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس پر اختلافات ہو ہی جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ صحابہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، الا کہ رائے آئی ایک دو، تو وہ بھی جب
عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تو وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، اگر ہوتی بھی صحیح تو وہ ابو بکر کے بارے میں ہوتی، لکھا ہوا پرچہ۔ باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گواہی دے دی، اپنی خلافت کے دور میں کہا ہے یہ کہ اللہ کتاب اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس، دوسرا وہ فہم ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے، صحابہ کرام کو جو فہم نصیب ہوا ہے، اور وہ فہم بعد والوں کو بھی نصیب ہو جائے تو وہ تابعین کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے جو لکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس، قرآن کے علاوہ جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ احادیث ہیں۔ اور تیسری چیز ہے وہ فہم ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل کیا قرآن اور حدیث کا، اسلام کا۔ تو کلیئر ہو گئی بات، اور اس میں یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی لکھی ہوئی حدیث نہیں تھی جی صحابہ کے دور میں، یہ تو بعد کا کام ہے، بعد والوں نے لکھی، یہ سب جہالتیں ہیں، بلکہ یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، جو بھی حدیث ہمارے پاس صحیح درجے کی ہے۔ تو یہ جو میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سنایا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے۔ تو اس میں ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں لکھی گئی ہیں اور صحابہ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ قرآن کے علاوہ احادیث کے ان کے پاس جو لکھی ہوئی چیز وہ احادیث ہی تھیں، اور تیسری چیز جس کو انہوں نے درجہ دیا وہ صحابہ کا فہم ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ سند کے ساتھ صحابہ کا فہم، علماء سنت، علماء حدیث، ائمہ اہل سنت، یہ سند کے ساتھ یہ فہم آتا ہے۔ اسی لیے یہ اس چیپٹر میں یہ بھی ضروری ہے کہ علم جو ہے وہ اہل سنت عالم سے لیا جائے گا۔ اہل سنت مطلب کوئی جماعت کا اہل سنت نہیں، یعنی وہ منہج جس پر صحابہ کرام تھے، جو اس منہج پر عالم ہے اسی سے علم لیا جائے گا۔ اگر کوئی دیکھیں کہ وہ متذبذب ہے یا دونوں طرف یہ کھلاڑی ہے، کھیل رہا ہے بس اپنے علم سے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات دونوں طرف، تو ایسے لوگوں سے تو بچنے کا حکم ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ بھی دلیل ہے صحابہ کے دور میں لکھنے کی، یہ بھی بخاری شریف کی کتاب العلم میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر فتح مکہ کے وقت خطبہ دیا تھا، تو وہ خطبہ آپ سے درخواست کی گئی کہ ہمیں لکھ کر دے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا کہ یہ خطبہ لکھ دو اس شخص کے لیے جس نے کہا تھا کہ مجھے لکھ دیں۔ اہل یمن کے لیے وہ لکھ کر بھیجا گیا وہ خطبہ۔ تو وہ خطبہ کیا تھا؟ قرآن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا، وہ حدیث بن گئی۔ تو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی۔ اگر حدیث کا لکھنا کوئی حرام تھا، منع تھا، جیسے شروع اسلام میں منع کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے نہ 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 ایسا نہیں کرنا، یہ میں نے منع کیا ہوا ہے۔ اور یہ فتح مکہ آخری دنوں میں 8 ہجری میں، اس کے بعد 2 سال اور رہ گئے، 11 ہجری میں 3 سال، 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو جو باقی رہ جاتا وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ لا تکتبوا عنی، مجھ سے کوئی بھی بات نہ لکھو، اور اگر کسی نے کچھ لکھا ہے تو وہ اسے مٹا دے قرآن کے علاوہ۔ یہ بھی صحیح مسلم میں کتاب العلم میں ہے، اور یہ اس وقت شروع اسلام میں جب قرآن نیا نیا نازل ہو رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ کے کلام میں میرے الفاظ شامل کر دیں۔ اور جب یہ فرق واضح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احادیث لکھتے تھے صحابہ کرام۔ ایک صحابی لکھتے تھے
مہاجرین قریش صحابہ نے ان کو کہا کیا کرتے ہو، ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، ہر بات لکھتے ہیں. دیکھیں محدثین کی طرح صحابی لکھتے تھے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مزاح میں ہوتے ہیں، کبھی ہر وقت تو وہ سبق نہیں پڑھا رہے، آپ لکھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو بعد میں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کر، اس ذات کی قسم اس جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، لہذا لکھو. مطلب ہی اس کا کہ لکھنے سے منع نہیں ہے، لکھو، جو بھی لکھو گے وہ دین ہے. وہاں بھی منع نہیں کیا کہ کیوں لکھتے ہو، میں نے تو منع نہیں کیا تھا تم لوگوں کو، کیونکہ وہ حکم پرانا منسوخ ہو گیا، اس کا ایک مقصد تھا. اور آج بھی اس حکم کے مطابق آج بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیت میں کوئی الفاظ ایڈ کر دیں لکھتے ہوئے. تفسیر معنی الگ لکھیں، قرآن کی آیت الگ لکھیں. اب احادیث میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے تو اس میں جو محدث بیان کر رہے تھے وہ بیچ میں تشریح کر دیتے ہیں، لکھنے والا وہ تشریح بھی بیچ میں شامل کر دیتا ہے بعض اوقات. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مکس کر دیتا ہے، جملہ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے. اور لیکن محدثین جانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے اور یہ صحابی کا قول ہے یا بعد والے تابعی کی وضاحت ہے، اس کی الگ سے وضاحت آ جاتی ہے، وضاحت موجود ہے. لیکن قرآن میں یہ کیونکہ یہ کیا جا سکتا ہے. میں مثلا حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ ترجمہ ساتھ کرتا ہوں، اپنے الفاظ بیان کرتا ہوں نا. تو لکھنے والا یوں ہی لکھتا جاتا ہے، حدیث پھر الفاظ. لیکن قرآن اس طرح منع کیا کہ آپ قرآن کی آیت لکھیں اور اس کے ساتھ ہی عربی میں اس کی تشریح بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کرتے جائیں اسی لائن میں. آیت کو الگ رکھیں اور تشریح وضاحت وہ الگ رکھیں، یا اس میں قوسین ڈالیں، پتہ چلے کہ یہ قرآن اللہ کا فرمان ہے اور یہ تشریح ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام بھی اپنے دور میں لکھتے تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہ بھی لکھ کر بھیجتے تھے. اور جتنے خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں بادشاہوں کو، وہ کیا تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی تو ہیں. آپ کی کوئی بھی بات ہے وہ حدیث ہے، وہ لکھ کر بھیجے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد سب سے بڑی دلیل قرآن کریم سے حدیث مبارکہ کی. لکھنے سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھنے سے بھی پہلے اللہ کا کوئی کلام بھی اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں. ایک آیت تو پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ شورا کی 52 نمبر آیت 51 اور 52، جس میں وحی کی 3 اقسام ذکر کی گئی ہیں کہ اس میں ایک قسم میں قرآن آتا ہے، باقی 2 قسموں میں ایک قسم میں قرآن بھی آتا ہے اور حدیث بھی آتی ہے. جس طریقے سے قرآن نازل ہوا عین اسی طریقے سے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نازل ہوا ہے فرشتے کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اور باقی 2 قسم کی جو وحی ہے اس میں نہ جبریل کا دخل ہے، واسطہ ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی فرماتا ہے،
ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ بات کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں۔ کہاں ہے یہ؟ قرآن میں۔ تو وہ کہاں ہے؟ قرآن تو اس طرح نازل نہیں ہوا، قرآن تو جبریل کے ذریعے نازل ہوا۔ جبریل اللہ سے کلام سنتا ہے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اس خوف سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں بعد میں، ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ساتھ ساتھ نہیں پڑھو، آپ کے دل میں اس کو محفوظ رکھنا اور پھر اس کی تشریح ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ان علینا جمعہ، ہم پر ہی، ہمارے ہی ذمے اس کو جمع کرنا، یہ بکھرے گا نہیں کہیں بھی، کوئی آیت بھی نہیں رہے گی، سب جمع کیا جائے گا، آپ کے سینے میں بھی محفوظ رہے گا، اور جس حد تک بھی اس کو جمع کرنے کی ضرورت پڑے گی ہم ہی جمع کریں گے اسے۔ وقرآن، اور اس کو، اس کی تلاوت، اس کی قرأت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو بس جب ہم پڑھیں تو تم جو ہے فاتبع قرآن، اس کے قرأت اس کے بعد کریں، ثم ان علینا بیانہ، اس کی وضاحت تشریح بھی ہمارے ذمے ہے، وہ بھی ہم نازل کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا، یاد ہو جاتا تھا، تو پھر آپ لکھواتے تھے، کاتبین وحی کو بلا کر اور صحابہ کو سناتے تھے۔ کاتبین وحی تو لکھتے تھے، وہ تو ان کی ایک ذمہ داری تھی، اور صحابہ یوں ہی یاد کر لیتے تھے، سن کر ہی یاد کر لیتے تھے۔ یعنی اس کو بھی جمع کرنا ہے۔ جب جمع ہمارے ذہن میں، جمع کا مطلب ہے کتاب کی شکل میں نسخہ، اور کیونکہ قرآن بتدریج نازل ہوا ہے، کوئی آیت پہلے کوئی بعد میں، بعد والی پہلے نازل ہوگی، پہلے والی بعد میں، جو ابھی نمبر وائز جو لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ترتیب جو موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لگوائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت جبریل علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ کی ہے، اس کو فلاں جگہ رکھنا ہے، فلاں آیت سے پہلے رکھنا ہے یا بعد میں۔ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ بھی نازل ہوتی تھی، سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی تو نہیں لکھی گئی۔ اس قدر ترتیب بھی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور وہ حدیث کے ذریعے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھی، یا اپنے سورہ نساء پڑھی، ترتیب نہیں لگی ہوئی تھی تو کیسے پڑھی؟ ہر ماہ رمضان میں ایک دفعہ پورا قرآن سنا رہے ہیں، آخری سال میں 2 دفعہ قرآن سنایا، جبریل کو دور کیا۔ ترتیب تو مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لگ چکی تھی، اور صحابہ کو یاد تھی۔ صحابہ، وہ 30 قاری جو شہید کیے گئے، وہ کس چیز کے قاری تھے؟ اگر قرآن جمع نہیں تھا، جمع ترتیب نہیں لگی ہوئی تھی، تو قیام اللیل میں کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ ساری ساری رات پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ تو جو کام صحابہ نے کیا وہ کیا ہے؟ وہ جو اوراق میں، چمڑوں پر جگہ جگہ بکھرا ہوا تھا، اس کو اکٹھا کیا۔ بس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کر دیا، ایک جگہ جمع کر دیا، وہ سیدنا عمر تک پہنچ گیا، سیدنا عثمان تک پہنچ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی کاپی کروا کر 7 کاپیاں کروائیں اور ہر گورنر ہاؤس میں بھیج دیا۔ جو اصلی والا تھا، جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جمع ہوا تھا، اس کو مصحف الامام کہتے ہیں، وہ وہیں پڑا رکھا رہا، بس یہ جمع ہوا، باقی نئی چیز تو کچھ بھی نہیں ہوئی کہ جس صحابہ نے کوئی ایڈ کر دی، آگے پیچھے آیتیں کر دی، نعوذ باللہ۔ اصل مسئلے کا تصور پہلے غلط کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے مسئلے غلط نکالتے ہیں۔ تو قرآن کریم تو اس طرح نازل ہوا کہ جبریل علیہ السلام اللہ سے سن کر آتے ہیں کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کر لیتے ہیں اور لکھوا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جو جبریل آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کو بتاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ 2 قسم کی وحی ہے کہ جبریل کو پتہ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے سے اللہ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کے کلام سن رہے ہیں ڈائریکٹ، یا کلام بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دل پہ وحی نازل فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہ تو قرآن تو اس طریقے سے نازل نہیں ہوا، قرآن تو ایک ہی طریقے سے نازل ہوا ہے، تو وہ باقی وحی کہاں ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دل پر نازل فرمائی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنی آواز سنائی، کلام سنایا، وہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی چیز چھپائی؟ کوئی بات نہیں چھپائی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو وہ ہم تک سند کے ذریعے، اللہ کی حکمت ہے کہ سند کے ذریعے علم کی حفاظت کی، تو اس میں بھی حکمت ہے، تو وہ ہم تک پہنچا، تو وہ علم حدیث میں ہے سب کچھ۔ اور کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی کیا کریں، حدیثیں ضعیف بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، پریشان والا مسئلہ ہے، تو لہذا قرآن ہی کافی ہے، چھوڑو، احادیث کو چھوڑیے۔ تو کیا وہ انہیں شیطان پریشان کرتا ہے؟ حالانکہ یہ تو بلکہ اطمینان کی بات ہے کہ ہر چیز کلیئر ہے، ضعیف بھی، یہ نہیں بس جو ضعیف ہے بس ضعیف، ہر ایک ہی درجے میں ڈال دیا سب کو، صحیح کے بھی درجات ہیں، ضعیف حدیث کے بھی درجات ہیں، کس لیول میں ضعیف ہے، اور من گھڑت الگ ہے۔ صحیح حدیث کے بھی کیٹاگری ہیں کہ اعلیٰ درجے کی صحیح سند، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ہیں، اور پھر ضعیف کے کئی درجات ہیں، اقسام ہیں، پہچان ہے ہر ایک کی، من گھڑت الگ ہے، ہر راوی کے بارے میں پہچان ہے، کسی نے ایک لفظ بھی کہیں ایڈ کر دیا کسی صدی میں، چاہے 6 صدی میں، 5ویں صدی میں، پچھلی، وہ اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے کہ یہ ایڈ کس نے کیا تھا، اس کو باہر نکال دیا، ایسے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ یہ تو وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم وحی کو محفوظ کیا، علم الاسناد۔ علم الاسناد پر بھی دلیل جو ہے وہ قرآن سے وہ بھی سمجھانی ہے، وہ دینی ہے آپ کو۔ تو یہ علم وحی ہے۔ علم وحی کے بارے میں یہ آیت تھی سورہ شورا والی۔ ایک اور آیت ہے جس میں یہ وضاحت ہے کہ قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کو سر فہرست رکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، سب سے پہلے اس آیت کو رکھا ہے خطبے کے طور پر کہ میں وحی کا وہ حصہ جمع کر رہا ہوں بخاری شریف میں جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے، اور اس کا وسیلہ کیا ہے؟ وہ ہے سند، علم الاسناد۔ تو اس سبجیکٹ سے آپ کی دلچسپی آپ کو اس سلسلے میں جوڑتی ہے جس سلسلے میں ائمہ حدیث ہیں، طلاب حدیث ہیں، اور صحابہ، یعنی دین کی حفاظت کا جو کام ہے وہ اس سبجیکٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، جیسے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آپ کی طرف کوئی دشمن اشارہ بھی کرے تو اپنی جانیں آگے کر دیتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کام باقی رہ گیا ہے صحابہ کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ یہ ہے کہ آپ کی حدیث کا جو علم ہے اس کو سیکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور اس کو لوگوں کے ملاوٹ سے محفوظ رکھنا، تاکہ اللہ کا دین، اس کا علم وحی نکھر کر لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اسی بات کا بولتے رہے کہ تصفیہ تربیہ۔ تصفیہ کا مطلب پہلے اپنی کتابوں میں جو ملاوٹ کر دی نا اہل بدعت نے اور گمراہ لوگوں نے، من گھڑت حدیثیں، ضعیف حدیثوں سے کے اوپر سے تشریحات لکھ کے بڑی بڑی مسائل لکھ دی، عقیدے اس پر رکھ لیے، عقیدے کی بنیاد کسی من گھڑت حدیث پر، کسی ضعیف حدیث پر۔ بھئی صحیح حدیث کا مجموعہ اور قرآن کریم موجود ہے، گھنٹہ گھنٹہ بیان کر رہا ہے، اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں بیان کر رہا ہے، یا تو سنے سنائے کس سے، یا کوئی من گھڑت حدیث۔ قرآن کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، صحیح حدیث بخاری شریف صرف اٹھا لینا،
اگر آپ کو حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو بخاری سے ٹائم نہیں ملے گا پوری زندگی. بخاری میں ہر چیز کی فضیلت مل جائے گی آپ کو, ہر مسئلے کی دلیل مل جائے گی بخاری میں, جو کہ اعلیٰ درجے کی چنی ہوئی حدیثیں, صحیح اعلیٰ درجے کی صحیح سند. پھر قرآن میں کتنی فضائل ہیں, کتنے مسائل ہیں قرآن کے ذریعے. آپ اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے, امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین عام مسجد میں پڑھی ہے, یہ پڑھی آپ اٹھا لیں, ہر ٹاپک پر فضائل میں آپ کو فضائل بیان کرنے نا, دل نرم کرنے, دیکھ لیں. سنتیں مسائل بھی ہیں کہ چاش کے ٹائم کتنی نفل پڑھنی ہے, اشراق کی کیا ہے, تہجد کیا ہے, صدقہ خیرات کیسے کرنے. ہر ٹاپک پر انہوں نے پہلے قرآن کی آیت, پھر حدیث, صحیح احادیث ایک, اس کے بعد دوسری, پھر اس کے بعد تیسری. 4 گھنٹے گزر جائیں گے ٹاپک نہیں ختم ہوگا صحیح احادیث سے. نور ہے. تو ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ پہلے کتابوں کو پاک کیجئے. ضعیف من گھڑت حدیثیں جو ہیں وہ اس لیے نہیں علماء نے بیان کی کہ ان کو آپ ان کی تبلیغ کرنے لگ جائیں. یہ تو اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ان سے بچا لیں, تاکہ لوگوں کے علم جو ہے نا اس میں ملاوٹ نہ ہو. پھر اس صحیح احادیث اور قرآن اور صحیح احادیث کے بیس پر جو تربیت ہوگی صحابہ کے فہم کے مطابق, اس پر جو ہے نا صحیح ایمان بنے گا اور اس پر امت کے اندر تبدیلی آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور جو علم عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.